اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آپ کی زندگی کیسی ہے؟ آپ کے شب و روز کیسے ہیں؟ اور آپ کے پیارے کیسے ہیں؟ کیونکہ ان پیاروں کا پیار سسٹین رہے، سسٹین کیا جائے، بچا کے رکھا جائے، یہی ہم کو خوشی دیتا ہے۔ جیسے رب سے محبت اور رب کا پیار سب سے زیادہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اسی طور پہ اس کے بعد جو اپنا میاں ہے، مجازی خدا پتہ نہیں اس کو کیوں کہتے ہیں، کہ خدا کے تو قریبی وہ نہیں ہوتا، تو اس کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ آج کے جو سوال ہم نے چنے اس میں یہ تھا کہ ہم اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کریں۔ تو میں نے کچھ 6 پوائنٹس الگ کیے اور جو میں نے مشاہدہ کیا یا جن کو مفید پایا کہ مرد ان سے راضی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اس میں کچھ میرا تعصب بھی ہو، ممکن ہے ایسا بھی ہو کہ خود مجھے بھی اچھا لگتا ہو، پر جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو جیسے مہمانوں کے لیے اب سب سے بہترین ڈش، سب سے بہترین ٹرے میں اور سب سے بہترین پلیٹ میں لا کے دیتے ہیں، ایون چمچ بھی نئے نکالتے ہیں۔ حالانکہ چمچ تو نہیں کھانا ہوتا، پر یہ جو کمیونیکیٹ کرنے کی چیزیں ہیں، تو میری خواہش ہوتی ہے آپ تک وہ چیز پہنچے کہ جس کا آپ کو آنکھوں کو بھی، آپ کے دل کو بھی، آپ کے کانوں کو بھی فائدہ ہو۔ اچھا جی، تھوڑی سی مجھے ڈانٹ پڑی ہے۔ مس اندلیب فاضل نے کہا آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا میں چھوٹے شہر سے ہوں؟ کیا ہم غریب ہیں؟ میرے بچے آپ کے میسیج میں سے تو غربت نہیں جھانکتی، اور نہ آپ کے میسیج سے آپ کی غلط انگریزی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی چھوٹے شہر سے ہو، چونکہ اتنی ہی غلط انگریزی بڑے شہروں والے بھی لکھتی ہیں۔ ہاں، جو رومن والی ہیں مجھے وہ سب سے زہر لگتی ہیں، جو رومن میں میسیج لکھتی ہیں، اردو میں لکھ لیں یا انگریزی میں لکھ لیں، ان کی انگریزی ٹانگے وانگے ٹوٹی تھی، باقی تو خیر تھا، مطلوب جو مقصد تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ ان کی عمر عزیز جو ہے اب 26 سال ہے اور وزن ان کا اس وقت کو 82 کلو ہے۔ قد کے لحاظ سے یہ 56 کلو ان کا ہونا چاہیے، تو اب وہ چاہتی ہیں کہ وزن میرا کم ہو، تو کیا کروں؟ تو ایک تو میں آپ کو اس کا بتا دوں گا کہ وزن کم کرنے کے لیے آپ ایک تو ڈاکٹر نوشین صاحب سے رابطہ کر لیں، 03014585 دوسرا بیٹا یہ جو ویٹ لاس ہے عبد المجید وہ دیجیے، پاکستان ہربل کی یہ پروڈکٹ ہے ویٹ لاس اور بی سلم، یہ اب منگوا لیجئے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ جب بھی جو سوال کرتے ہوتے ہیں، بیٹا جو بھی بیماری آتی ہے یہ ہاتھی کی طرح آتی ہے پر جاتی چونٹی کی طرح ہے۔ آتے ہوئے تو یہ بڑے دھوم دھام سے آتی ہے اور جاتے ہوئے اس کو پھر دھکے دے دے کے نکالنا پڑتا ہے۔ تو کسی بھی میڈیسن سے، کسی بھی فوڈ جو سپلیمنٹ ہے اس سے، ایکسرسائزز سے، جب بھی چیز کو دھکا دینا ہو تو پھر مستقل مزاجی چاہیے۔ بعض لڑکیاں تو 2 دن بعد فون کر دیتی ہیں، سر پورے 2 دن ہو گئے ایکسرسائز کرتے ہوئے، تو ابھی تو 1 انچ کا بھی فائدہ نہیں ہوا، یعنی 1 انچ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے بچے اس انچ کو چڑھانے میں 6 ماہ لگے ہیں، تو گھٹانے میں بھی وقت لگے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں شوہر کی توجہ حاصل کرنے۔ اچھا یہ توجہ حاصل کرنا آپ کا الٹیمیٹ ٹارگٹ رہنا چاہیے۔ کوئی بھی شوہر جب شام کو گھر آتا ہے تو یہ پسند نہیں کرتا، کوئی بھی شوہر، کہ آتے ہی اسے آپ کہیں کہ جی سبزی لا دیں، آٹا ختم ہے، گیس ختم ہے۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ وہ آئے، اسے کپڑے بدلنے دیں، کپڑے آپ نے استری کر کے رکھے ہوئے ہوں، نہانے کا پانی تیار ہو، اسے نہانے دیجئے، کپڑے بدلنے دیجئے۔ کچھ لوگ آتے ہی کھانا کھانا چاہتے ہیں، انہیں آتے ہی کھانا دے دیں، کچھ نہا کے آگے کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ دیں۔ پھر یعنی یہ پہلا گر بتایا آپ کو۔ دوسرا، جب وہ کھانا کھا کے موبائل پہ یا ٹیلی ویژن پہ یا کچھ کام کرنے لگے تو کچھ روک ٹوک نہیں کرنی۔ سب سے زیادہ لڑائیاں اس موقع پہ ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ عورتیں غلطی بھی اس موقع پہ کرتی ہیں، سب سے زیادہ عورتیں بد لحاظی بھی اس وقت کرتی ہیں۔ میں گھر میں اکیلی تھی، آپ کو میرا خیال نہیں ہے، یہ آپ کی ماں لگتی ہے، یہ آپ کی میری سوتن ہے۔ اچھا جتنا بک بک کریں گے اتنا آپ اس کی دل سے، اس وقت بندہ کہیں فوکسڈ ہوتا ہے،
ممکن ہے اب دفتر کی ٹینشن وہ ریلیز کر رہا ہو، ممکن ہے کئی مامی چاچی تائی مطلب کہیں انگیج ہو. ویسے آپ کو یاد ہے ہم نے بچپن میں یہ سنا کہ مائیں جب لڑکوں پہ غصے ہوتی تھی نا، ان کا اچانک فون آ جاتا تھا تو کہتی تھیں یہ کیڑی ماں دا فون ہے. اچھا، ایک ماں تو وہ ہوتی تھی نا کہ جو میں ہوں، ایک ماں اس کی ساس ہوتی ہے، تو ایک تیسری ماں ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ اوکے. تو تیسری بات، اپنے لب و لہجے کو کبھی مت بگاڑیں، نہ اس میں گستاخی آنے دیں، نہ اس میں یہ لیول اونچا. جب بھی عورت اپنا لہجہ بلند کرتی ہے تو مرد سے برداشت نہیں ہوتا. آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کرے، آپ سے برداشت ہوگا کیا؟ اپنے میاں کے معاملے میں یہ غلطی نہیں کرنی. چوتھا، شوہر کے کاموں میں دخل نہیں دینا. وہ کسی کو فون کر رہا ہے، کسی دوست کے پاس جانا چاہ رہا یا کسی سے کوئی ملنے آ گیا ہے تو بیجا جتنا وہ بتا دے وہ ٹھیک ہے. جب آپ بیجا روک ٹوک کرتے ہیں تو آپ اس کی سیکٹری نہیں ہو، آپ اس کی ایڈوائزر بھی نہیں ہو، یور وائف، لائف پارٹنر. وہاں تک رہیں جہاں تک آپ کی لمٹ ہے. پانچویں بات، شوہر کے بارے میں اس کی جو ناپسندیدہ باتیں ہیں، عادتیں ہیں، کمی کمزوریاں، کبھی اس کو منہ در منہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تانے کے طور پہ مت کہیں. اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا پھر تو کبھی مت کہیں. تو جس کے ساتھ رہنا ہو اس کی بے عزتی کر کے، اس کو لیٹ ڈاؤن کر کے، اسے اپنی نظروں سے گرا کے، یا اس کو بتا کے کہ میرے لیے تم کسی وقت کے حامل نہیں ہو، تو بڑا تو وہ ہے، ٹھڈا وہ مارے گا، بے عزتی پھر وہ کرے گا. آپ کی تو سناروں والی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ ایک ہی لوہار کی مارے گا. تو اس کی نوبت نہ آنے دیا کریں. آخری بات، شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے چکر میں کبھی اس کے گھر والوں، اس کی بہن، اس کی بھابھیوں کو اپنی انٹیمیسی کے بارے میں ذکر بھی نہیں کرنا. آپ دن میں 1 دفعہ کرتے ہو، 2 دفعہ کرتے ہو، اس نے کیا آپ کو گفٹ دیا، کہاں لے کے گیا، کہاں کھانا کھلایا، کتنا بل آیا، یہ سب چیزیں آپ کے اگلے دفعہ اس توجہ حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں کہ اس کا تو پیٹ ہی ہلکا ہے، اس کے بعد تو پاس رہتی نہیں ہے. ایسی حرکتوں سے بچیے. آخری بات، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کے سامنے کبھی میاں کے ساتھ تو تکار مت کیجیے. بچوں کی آنکھوں سے آپ بھی گرو گے، وہ بھی کرے گا. اور اپنے میاں کو، اپنے سربراہ کو بے وقت کر کے، اس کا کٹ ان سائز کر کے، خود آپ کیا کہلاؤ گے؟ خود آپ کا سائز بھی کٹ ہو جائے گا. آپ کے لیے میاں کی آنکھوں میں محبت ہو، آپ جیتے ہو. آپ کے لیے میاں کے لفظوں میں چاہت ہو، آپ پریوں کے طور پہ، آپ ملکاؤں کے طور پہ شہزادیوں جیسا اڑتے ہو اور جیتے ہو. پر اب میاں کے لفظوں میں آپ کے لیے محبت ختم ہو جائے، اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے چاہت اور انتظار ختم ہو جائے، ایک مجبوری، اور سوچے وہ کہ یہ جاہل ہے، کم عقل ہے، کم فہم ہے. اور جو پہلا سوال تھا وہ آپ بار بار کرتے ہو کہ پھر کب بتائیں. جب وہ دفتر جا رہا ہو اسے میسج کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، لسٹ دے دیں کہ جب آپ کو، یہ نہیں کہنا کہ آتے ہوئے لے کے آئیں، جب آپ کو وقت ملے، مناسب لگے تو یہ چیزیں لیتے آئیے. اور کبھی اس حالت میں نہ لکھیے گا کہ چیز ختم ہونے والی ہو، اس سے ہفتہ پہلے سے آپ کو یہ میسجنگ کرنی چاہیے تاکہ ایک اچھی منتظم آپ کہلائیں. اچھی منتظم وہ نہیں ہوتی جس کا کچن اچھی چیزوں سے بھرا رہے. اچھی منتظم وہ ہوتی ہے جس کے میاں کا دل اس کی محبت سے، اس کے لیے چاہت سے، اور اس کے لیے ایک بہتر فیلنگ سے بھرا رہے کہ واٹ اے وائف شی از. اور یہ بھی ہو سکتا کیا بیوی ہے، اور واٹ اے وائف اور کیا بیوی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.